مسلمانوں کے ایمان لانے پر بڑے سے بڑا ظلم ان پر کیا جانے لگا۔ اتنا ظلم کیا گیا کہ آج ہم میں سے کوئی آدمی سوچ بھی نہیں سکتا۔ ظلم غریب، بے بس غلاموں اور لونڈیوں پر کیا جا رہا تھا، بلکہ امیروں اور عیسائیوں قبیلے کے سرداروں پر ایسے ہی ظلم کیے گئے تھے۔ حضرت عثمان بن عفان، حضرت ابو حذیفہ بن عتبہ، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت زبیر بن عوام قریش کے مشہور اور طاقتور قبیلے کے بہادر تھے، عزت دار تھے، لیکن مسلمان ہونے پر انہیں بھی ظلم کا نشانہ بنایا گیا۔ مسلمانوں نے نہایت صبر اور شکر سے سختیاں جھیلی، ظلم سہے، پر ایک مسلمان بھی اسلام سے نہ پھرا۔ مسلمانوں کے اس جماؤ نے کافروں کو حیرت میں ڈال دیا۔ چونکہ طبیعتیں الگ الگ ہوتی ہیں، کچھ لوگ دل کے نرم ہوتے ہیں اور کچھ سخت۔ کچھ کفار ایسے بھی تھے جن کے دل ظلم کی انتہا پر پسیجے۔ انہوں نے سنگ دل ظالموں کو سمجھانا شروع کر دیا۔ مسلمانوں پر جو سختیاں کی جا رہی تھی ان میں کچھ کمی آئی۔ صحابہ اکرام کا صبر دیکھ کر لوگ اسلام اپنانے لگے۔ جب اکثر لوگوں نے دیکھا کہ مسلمان پٹتے ہیں، دھوپ میں چلچلاتی ریت پر لٹائے جاتے ہیں، بھاری اور وزنی پتھر ان پر رکھے جاتے ہیں، سارا دن بھوکے پیاسے رہتے ہیں اور پھر بھی اسلام کو نہیں چھوڑتے، تو انہوں نے خیال کیا کہ یہ اتنے بیوقوف نہیں ہو سکتے، ضرور اسلام کی تعلیم ایسی ہی اچھی ہے جسے چھوڑنا انہیں پسند نہیں۔ اس خیال نے بہت سے لوگوں کو مسلمان ہونے پر اکسایا۔ وہ چھپ کر ارقم کے مقام میں پہنچے، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ مکہ کے کافر چاہتے تھے کہ مسلمان پھر کافر ہو جائے، پر الٹا اثر ہو گیا تھا کہ کافر آ کر مسلمان ہوتے تو بہت بگڑتے، غصہ ہوتے اور ہر نئے مسلمان پر سختیاں کرتے، پر ایمان لانے کا جو سلسلہ شروع ہو گیا تھا وہ نہ رکتا بلکہ برابر جاری رہتا۔ یہ دیکھ کر کفار میں بڑی بے قراری چھا گئی، خاص طور پر ابو جہل، ابو لہب، قریش کی سرداری انہی لوگوں کے ہاتھوں ہوا کرتی تھی۔ ابو جہل اور قریش کے سرداروں کو اصلی ڈر کیا تھا؟ اسلام ان کی جھوٹی سرداری کو چنوتی دے رہا تھا۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ جو آدمی مسلمان ہو جاتا ہے، چاہے کسی بھی گروہ یا کسی بھی طبقے کا ہو، برابری کا حق حاصل کر لیتا ہے۔ ایک مسلمان کو دوسرے پر کوئی برتری حاصل نہیں ہے۔ غلام اور آقا ایک ہی لائن میں شامل ہو کر عبادت کرتے ہیں۔ یہ بات ان کی مباشرت کے خلاف تھی۔ ان کا طریقہ یہ تھا کہ غلام صرف خدمت کرتے کرتے ہی مر جانے کے لیے پیدا ہوا ہے۔ وہ نہ اچھا کھا سکتا ہے، نہ اچھا پہن سکتا ہے، نہ آقا کے ساتھ اٹھ بیٹھ سکتا ہے۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ اگر غلاموں کو آزادی مل گئی، انہیں برتری مل جائے گی۔ ابو جہل نے پھر مجلس شورا بلائی۔ جب سب آ گئے تو اس نے کہا کہ بت کے پرستاروں، افسوس ہے، ہم نے شروع میں جس فتنے کو معمولی سمجھا تھا وہ بڑھ کر ہماری سرداری کو چوٹ کرنے لگا ہے۔ اگر کچھ دن اور غافل رہے تو عجب نہیں کہ تمام مکہ اور سارا عرب مسلمان ہو جائے گا۔ یہ بات ہمارے لیے شرم کی بات نہیں ہوگی؟ کم سے کم میں اس بات کو کسی طرح سہن نہیں کروں گا۔ اس وقت تم لوگ موجود ہو، یا تو محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فتنے کو دور کرنے کی تدبیر سوچو، ورنہ میں صاف طور پر مسلمان نے کہا، مجھے حیرت ہے کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لوگوں پر کیا جادو کرتے ہیں، نعوذ باللہ، کہ وہ ہزار ستم سہنے پر بھی اسلام سے نہیں پھرتے۔ ولید نے کہا، اصل میں وہ بڑا جادوگر ہے، نعوذ باللہ، جو آدمی اس سے ایک بار بات کرتا ہے اسی پر موہت ہو جاتا ہے۔ عتبہ بہت علم والا تھا، اسے اپنی زبان دانی پر بڑا ناز تھا۔ اس نے کہا، میرا خیال ہے وہ کرسی کا بھوکا ہے، اس لیے اس نے قوم میں فتنہ پیدا کر دیا ہے۔ ابو لہب بولا، بگر وہ کرسی چاہتا ہے یا دولت چاہتا ہے تو وہ جو چاہے اسے دے دو، ابھی تو اس فتنے کو کسی نے دبا دینا ہی مناسب ہے۔ آس نے مونچھوں پر تاؤ دے کر کہا،
ہرگز نہیں، اسے کچھ بھی نہیں دیا جا سکتا۔ اگر آج ہم اس سے رعب کھا کر جو مانگے دے دیں تو کل کوئی اور اٹھ کھڑا ہوگا اور پس دیں گے۔ ولید نے کہا، جو فتنہ ہمارے سامنے ہے وہ معمولی نہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ دن بدن لوگوں کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ ہم نے ان پر سختیاں کر دی ہیں، کچھ نتیجہ ہی نہیں نکلا۔ بہتر ہی ہے کہ وہ جو مانگے اسے دے دیا جائے۔ تو یہ طے ہوا کہ عتبہ کو حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں سفیر یعنی دت بنا کر بھیجا جائے اور اسے اختیار دیا جائے کہ جس طرح سے ممکن ہو صلح کر کے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہموار کرے۔ چنانچہ عتبہ روانہ ہوا اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کا استقبال کیا، اسے احترام سے اپنے پاس بٹھایا۔ عتبہ نے کہا، اے محمد، کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، کہو عتبہ، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ عتبہ نے کہا، آپ نے اپنی قوم میں ایسا فتنہ کھڑا کر دیا ہے جو آج تک کسی نے نہیں کیا۔ کیا آپ اسے پسند کرتے ہیں کہ مسلمانوں پر رات دن سختیاں کی جائے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تھوڑی سانس بھر کر کہا، تم نہیں جانتے مسلمانوں پر جو سختیاں کی جاتی ہیں ان سے میرا دل کتنا دکھتا ہے۔ عتبہ نے کہا، پھر آپ ایسے تدبیر کیوں نہیں کرتے جس سے وہ سختیاں بند ہو جائے؟